ان کو چھوڑ دیں، لیکن اپنے بچوں کے اندر دیکھیں کہ کمی کہاں. مثال کے طور پر یہ کہ وہ بڑوں کی عزت نہیں کرتے، دادا دادی آتے ہیں ان کو نہیں ملتے، سلام نہیں کرتے گھر میں داخل ہونے پر، یا چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں، شاؤٹنگ کرتے ہیں، بلا وجہ غصہ شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ جب ٹین ایج میں بچے داخل ہوتے ہیں نا تو ان کے مزاج موڈ بہت فلکچویٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ ان کے لیے جو بھی گھر کے اصول ضابطے قاعدے بنائیں گے وہ آپ ابھی کچھ لکھ لیں اور کچھ آپ کھانا بنا کر جگہ چھوڑ دیں اپنے ہوم ورک کے لیے. اس میں آپ بچوں کی مثلاً پڑھائی اور صرف دینی اعتبار سے ان کی اپ برنگنگ نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے اندر مینرز یا ان کے اندر جو ذاتی ان کی اصلاح کے طور طریقے ہیں، جسے ذاتی صفائی ہے ان کی. کیونکہ بعض بچے کپڑے نہیں چینج کرتے، بعض بچے اپنے بال نہیں بنواتے، ناخن نہیں کاٹتے، جرابیں نہیں بدلتے، کپڑے جو ہیں وہ گندے پہنے رکھتے ہیں، یعنی ان کو اپنے پہننے اوڑھنے کا کچھ پتہ نہیں. تو آپ اس اعتبار سے ان کو پرکھ سکتے ہیں. یعنی ایک ہولسم اپروچ ہوتی ہے جس میں فزیکل ہیلتھ بھی شامل ہے، جس میں اسپرچل ہیلتھ بھی شامل ہے، جس میں ان کے سوشل ایٹیکیٹس بھی شامل ہیں، اور جس فیلڈ میں ان کو جانا ہے اس کے اعتبار سے ان کا پڑھنا لکھنا، جو بھی آپ زندگی میں ان کو کروانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر وہ دنیاوی تعلیم میں بہت اچھے ہیں لیکن دینی تعلیم کا انہیں کوئی شوق نہیں تو آپ اس کی طرف بھی آ سکتے ہیں کہ دیکھو فلاں چیز تمہیں اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ تم قرآن ترجمے سے پورا نہ پڑھ لو. بات ختم. پڑھ لو گے تو اگلا قدم اٹھے گا. کیونکہ بچے کافی عرصے تک والدین پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اپنے جاب، اپنے کیریئر کے ہونے کے باوجود بھی، مثلاً اپنی شادی کے لیے وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو جب تک وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ سے مختلف چیزیں چاہتے ہیں تو اس وقت تک آپ ان کی اصلاح کے پروگرام بنا سکتے ہیں جہاں بھی آپ کمی دیکھیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ ایک جارحانہ انداز میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کا اور بچوں کا اس طرح معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے حریف ہیں یا دو پارٹیاں ہیں یا ایک دوسرے کے دشمن ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی آپ کا بیر ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے کہ جس میں ایک نے جیتنا اور ایک نے ہارنا ہے اور ایک نے دوسرے کے اوپر غالب آنا ہے یا اس نے اس پر یا اس نے اس پر. ایسا تعلق نہیں ہوگا، مفاہمت کا ہوگا، کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے سے ہیں. وہ آپ کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا حصہ ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ طریقہ کار درست ہو. یہ سب کچھ بہت سٹل انداز میں کریں، بہت عمدہ انداز میں کریں. جیسے آپ کسی کے ساتھ بزنس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ حریف پارٹی ہیں ایک دوسرے کی. اگر ایسا کریں گے تو کیا بزنس ڈیل ہو جائے گی؟ کیسے کرتے ہیں کوئی بتائے گا؟ کمپرومائزنگ وے میں، احترام کے انداز میں. جی شاہی. میں نے لاسٹ ایئر الحمدللہ کی کلاسز اٹینڈ کی تھی تو دو چیزیں جو الحمدللہ میں نے اس ٹائم سے اسٹارٹ کی تھی اب بچے میں اتنی پختہ ہو گئی ہیں کہ میں بھول جاتی ہوں، وہ آ کے مجھے یاد دلاتے ہیں. ایک یہ کہ جو میرا بڑا بیٹا ہے الحمدللہ سورہ کہف میں فورس کرتی تھی شروع میں کہ پڑھو پڑھو پڑھو، لیکن جب یہ کورس میں نے جوائن کیا اور آپ نے جب بتایا کہ بچوں کے ساتھ بہت نرمی سے اور آپ ان کو کام دیں لیکن ان کو فورس مت کریں، آپ ساتھ ساتھ صرف واچ کرتے جائیں کہ بچہ کرتا کیا ہے، انڈیپینڈنٹ بنائیں. انڈیپینڈنٹ. الحمدللہ اب وہ دن آ گئے میرا بیٹا مجھے یاد دلاتا ہے کہ مما آپ نے فرائیڈے کو سورہ کہف پڑھی. اور سیکنڈ یہ کہ فرائیڈے والا دن اور آپ نے کہا تھا ٹارگیٹ سیٹ کریں، اصول بنائیں. تو میں نے فرائیڈے کے حوالے سے فرائیڈے کو ایکٹیویٹی ڈے بنا دیا تھا کہ نیلز کٹنگ اور کپڑے پہننا یہ سارا کچھ. اب الحمدللہ وہ اتنی عادی ہو گئے عادت ہو گئی. بالکل میں نے بالکل رب کر دیے. بالکل اب نئے سیٹ کریں. ایک اور چیز یہ ہے کہ بچے جو گرو کرتے جاتے ہیں ان کے ساتھ نئی نئی چیزیں آپ طے کرتے جائیں ان کی ضرورت کے مطابق. یعنی جب چھوٹے بچے ہوں گے تو اور طرح کی چیزیں سیٹ کریں گے. 7 ایئر سے کم کے بچے تو اس میں نماز وغیرہ تو نہیں آپ سیٹ کریں. ایک 7 سے جب ٹین ایج میں جائیں گے اس کا اور حساب ہوگا. پھر بڑے ہوں گے، پھر 20s کو کراس کریں گے تو کچھ اور ہوں گے. اگر شادی ہو گئی ہے ان کے آگے بیوی بچے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ آ کے مس بہیو کرتے ہیں تو پھر کچھ اور چیزیں ہوں گی. تو ہر ایج کے مطابق آپ ان کی مینٹل، فزیکل، سوشل، ایموشنل گروتھ کے لیے مختلف ٹارگیٹ سیٹ کرتے رہیں. جب آپ سمجھیں کہ ایک چیز ہو گئی، ایک عادت بن گئی، مثلا 6 ویکس کافی ہوتے ہیں ایک چیز کو کرنے کے لیے.
جب وہ چیز ہوگی پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ آ جائے, جب وہ ہو جائے تو نیکسٹ اسٹیپ پہ آ جائے. سب کچھ اکٹھا نہ شروع کریں. اتنے سارے اصول نہیں آپ نے بنانے کے نہ وہ کر سکے اور نہ آپ کروا سکیں اور اپنے لیے ایک وبال اکٹھا کر لیں. یعنی 10 باتیں رکھ لیں اور آپ خود ہی بھولے رہیں. 3 چیزیں لے سکتے ہیں. مثلا نماز قرآن لے سکتے ہیں ایک وقت میں, اپنے اسپرچل ان کی نیڈس یا دینی جو ضروریات ہیں, اور پھر اسی طرح صفائی کے 1-2 چیزیں لے سکتے ہیں. مثلا بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ نہا کے اب تولیہ بھی پھینک دیا, کپڑے بھی پھینک دیے, ہر چیز پھینک دی. اب ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, یا انہیں بھی یہ نہیں برا لگتا ہوتا کہ شادی کے بعد پھر کتنے کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. جب لڑکوں کو اس طرح کی عادتیں ہوتی ہیں تو لڑکیوں کو عام طور پر مائیں سگڑ بناتی رہتی ہیں, تم نے اگلے گھر جانا ہے تو تم یہ بھی سیکھ لو اور وہ بھی سیکھ لو. جب وہ جا کے دیکھتی ہیں کہ میاں صاحب کو تو ایک بھی عادت نہیں اس میں سے, تو شروع میں گھبرا جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے. تو اس سے بھی تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں بعض اوقات, چھوٹی چھوٹی بری عادتوں سے. تو ایسی تمام چیزوں کو آپ دیکھیں کہ ایک ٹین ایج لڑکی یا لڑکے میں کون سی عادتیں ہونی چاہیے, مسٹ ہیں, دنیا کے اعتبار سے بھی, دین کے اعتبار سے بھی, اور ان کے آگے انہوں نے ایک جنریشن کو ریز کرنا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ آج ہم ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے, کل ہمارے بچے چند سال کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوں گے. تو پھر ہم کیا کریں گے اگر انہوں نے سیکھا ہی نہیں کہ اچھے پیرنٹس کیسے بننا ہے, اور ہم صرف لڑکیوں کے اوپر ہی سارا زور کیوں لگا دیتے ہیں کہ وہی اچھی تربیت یافتہ بنے, لڑکوں کو کیوں نہیں ڈسپلن کرتے. تو دونوں طرف کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جس کا آپ خیال رکھیے کہ جو بھی آپ اصول, ضابطے, قاعدے بنائیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بنائیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر بچوں کو اگر ادب سکھانا ہے تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے. مثلاً قرآن پاک سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو, نہ ہی انہیں جھڑکو, اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو, اور کہو کہ اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. اب یہ آپ کے بچوں کے اوپر لازم ہے کہ یہ ادب سیکھیں, لیکن آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں سے ایک بات بھی نہیں کر رہے, ان کے اندر یہ اخلاق ہے ہی نہیں. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے, سب جانتے ہیں نا. بچوں کو یہ کون سکھائے گا, کون بتائے گا, کس کا فرض بنتا ہے؟ ہمارا نا. ہم نہیں سکھانا نا, صرف اس لیے نہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے, اس لیے کہ اس میں ان کا فائدہ ہے. اگر ہمارے بچے یہ طریقہ, یہ ادب, یہ حکم فالو نہیں کریں گے تو کیا ان کا کوئی نقصان ہوگا؟ سخت نقصان ہوگا, شدید حساب ہوگا, وہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے محبت میں, اپنی ممتا میں بچوں کی بدتمیزیاں اگنور کرتے رہیں, لیکن یہ ان کے حق میں سخت نقصان دہ ہے. تو آپ کریں گے کیا؟ مثلاً اگر آپ اپنے بچے کو ادب تمیز سکھانا چاہتے تو یہ نہیں کہیں گے کہ چلو لکھتے ہیں کہ تم آئندہ ادب سے بات کرو گے, اتنا کافی نہیں. آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ تمہارے فائدے میں ہے کہ تم اللہ کا یہ حکم مانو, اس لیے مت کرو کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یہ میرے لیے کرو. کیا کیا کرنا ہے, اور یہ آیت پڑھتے ہیں مل کے. تو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23-24 اس کے سامنے قرآن مجید لے کر کھول کر بیٹھ جائیے اور اسے کہیے کہ آپ ذرا پڑھ کے سنائیے کیا لکھا ہوا ہے, کس نے کہا ہے اور کس کے لیے ہے.
اور کیسا کرنا ہے، اسی سے سوال کیجیے. تو لکھا ہوا کیا؟ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے. کیا بتائیں گے اپنے بچے کو؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کے پاس تم نے واپس جانا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، شرک نہیں کرو گے اور اللہ ہی کی عبادت کرو گے. لہذا نماز ایسے پڑھو گے. والدین کے ساتھ احسان کرو گے. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچے تو اف نہیں کہو گے. اس کا مطلب نہیں کہ بڑھاپے میں اف نہیں کرو گے اور آپ جتنی چاہے اف کر لو، اب بھی نہیں کرو گے. بچوں کو حق نہیں کہ ماں باپ کے آگے کندھے اچکیں یا بدتمیزی کریں یا کسی بھی طرح روڈ ہوں، اور یہ بچپن سے ہی سکھایا جائے گا. لیکن بچپن میں پھر بھی بچے چپکتے ہیں ماں باپ کو، بڑے ہو کے بدتمیز ہوتے ہیں. اس وقت ان کو یہ بتایا جائے گا. اور والدین کو جھڑکنے کی اجازت نہیں، ادب سے بات. جب بچہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ جواباً بدتمیزی سے چیخ کے نہیں بولیں گے کہ چپ کرو یہ تم کیا کر رہے ہو. آپ آہستہ سے بولیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ ادب سے بات کرو، احترام سے بات کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر ان کے آگے جھک کے رہو اور ان کے لیے دعا کرو. میک شور آپ کے بچوں کو یہ دعا یاد ہے زبانی. نمبر 1، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کے لیے پڑھیں، آپ اپنی روز کی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیں. کچھ دعائیں ایسی جو روزانہ مانگنی چاہیے، اور اس میں یہ دعا. فجر کے وقت مثلاً کسی ایک وقت میں اپنے لیے ٹارگٹ رکھ لیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. والدین کے ساتھ احسان انسان کے لیے زندگی میں بہت سی خیر لاتا ہے. جہاں معاملات اٹکنے لگے، پریشانی آنے لگے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ اختیار کریں. جیسا بھی کر سکیں، جو بھی کر سکیں، چاہے فزیکلی ان کی خدمت کر کے، اور اگر حالات اجازت نہ دیتے ہو تو ان کے لیے دعا کر کے، مال خرچ کر کے. تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیں، اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ تمہیں یہ دعا زبانی یاد ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ نے 2 لوگوں کو دیکھا تو پوچھا یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ اس نے جواب دیا یہ میرے والد ہیں. یہ 2 لوگ جا رہے تھے تو ایک سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرے ابا ہے. تو ابو ہریرہ نے کہا ان کا نام نہ لو، ان سے آگے نہ چلو، نہ ان سے پہلے بیٹھو. یہ اسلام کا ادب ہے کہ بچوں کو تمیز سکھائی جائے کہ وہ ماں باپ کا نام لے کے نہیں بات کریں. کیا کریں؟ جو بھی پیار کا لفظ آپ ان کو سکھائیں، اردو، عربی، انگریزی، کسی اور زبان میں، جو بھی آپ کا کلچر ہے، لیکن احترام سے نام. آگے مت چلو اور پہلے مت بیٹھو. پہلے والدین کو چیز آفر کرو. آپ کو یاد ہے وہ واقعہ جس میں 3 لوگ جا رہے تھے کہیں بنی اسرائیل کے، اور بارش ہونے لگی تو وہ تینوں غار میں چلے گئے، اور اتنے میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی، غار کا دروازہ بند ہو گیا، اوپر سے ایک پتھر گر کے. اب وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، نہ ان میں اتنی طاقت تھی کہ تینوں مل کے اس پتھر کو دھکیل دیتے، تو ان کی موت یقینی ہو گئی. یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا ہے اس لیے بالکل حقیقی واقعہ، سچا ہے، کوئی ایسی سٹوری نہیں بنائی ہوئی. ہر ایک نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی، اور اس دعا میں کیا تھا؟ اپنی اپنی نیکی کو وسیلہ بنایا گیا تھا. تو آپ کو معلوم ہے کہ کس کی دعا سے سارے کے سارا پتھر ہٹ گیا. تینوں کے، ایک کے دعا سے، پھر دوسرے پہ، تیسرے کے سرک گئے پتھر، فائنلی سارا ہٹ گیا. اس میں ایک شخص نے یہ کہا کہ میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا سارا دن بکریاں چرانے کے بعد، اور ایک دن میں آیا تو وہ سو چکے تھے اور میرے بچے بھی بھوکے تھے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا اور انتظار کرتا رہا. پہلے میرے ماں باپ پیئے، پھر میرے بچے پیئیں گے، خواہ وہ بھوکے. تو پیرنٹس فرسٹ. تو بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ پیرنٹس فرسٹ. اس لیے نہیں کہ آپ پیرنٹس ہیں تو آپ اپنے فائدے میں سکھائیں، نہیں، ان کے فائدے میں کہ ماں باپ پہلے. تو یہ ان بڑی نیکیوں میں سے ایک ہے جو انسان کی بڑی بڑی مشکلات کو دور کر دیتی ہے، بڑے بڑے پتھر راستے سے ہٹا دیتی ہے، انسان کے لیے کامیابیوں کے زینے کھول دیتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ اصول بنائیں گے تو کوئی ایسا اصول نہیں بنائیں گے جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو. کسی حرام یا غلط کام کے کرنے کا ان کو حکم نہیں دیں گے. قرآن مجید سورۃ لقمان میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاکیدی